السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ چلیے نئی کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ اگر آج رات آپ کو کوئی آپ کا نام لے کر بلائے تو کبھی جواب مت دینا، کیونکہ ہر آواز انسان کی نہیں ہوتی۔ میرا نام حامد ہے۔ میں پہلے کبھی اندیکھی مخلوقات یا پراسرار واقعات پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ یہ سب کمزور دل لوگوں کی کہانیاں ہیں، مگر آج جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ میری زندگی کا وہ باب ہے جسے میں چاہ کر بھی بند نہیں کر سکا۔ یہ واقعہ 2 سال پہلے کا ہے۔ میں سندھ کے ایک دور دراز گاؤں میں رہتا تھا۔ ہمارا گھر گاؤں کے آخری سرے پر تھا، جہاں سے آگے صرف کھیت، ویرانی اور ایک پرانا سنسان راستہ تھا۔ اس راستے کے آخر میں ایک پرانا کنواں تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ وہ کنواں 100 سال سے زیادہ پرانا ہے۔ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ جو بھی رات کے وقت وہاں جاتا ہے وہ پہلے جیسا واپس نہیں آتا۔ ہم نوجوان تھے، ہمیں ان باتوں پر ہنسی آتی تھی۔ میرے 2 دوست تھے، عمران اور سلیم۔ ایک رات ہم تینوں بیٹھے گپ شپ کر رہے تھے کہ عمران نے اچانک کہا، یار کیوں نہ آج اس کنویں تک چل کر دیکھیں، سچ کیا ہے اور افواہ کیا؟ سلیم نے فوراً انکار کیا، پاگل ہو کیا؟ لوگ یوں ہی بدنام نہیں کرتے کسی جگہ کو۔ مگر میرے اندر وہی پرانی ضد جاگ اٹھی۔ میں نے کہا، چلو آج رات چلتے ہیں، اگر کچھ نہ ہوا تو کل سب کو بتا دیں گے کہ یہ سب ڈرامہ ہے۔ ہم نے طے کیا کہ رات کے 12 بجے جائیں گے۔ آسمان پر بادل تھے، اس رات چاند چھپا ہوا تھا۔ گاؤں کی خوفناک خاموشی دل پر بوجھ ڈال رہی تھی۔ ہم تینوں ٹارچ لے کر نکلے۔ جیسے جیسے ہم کنویں کے قریب پہنچ رہے تھے، فضا میں عجیب سی ٹھنڈ بڑھتی جا رہی تھی۔ ہوا بند تھی، مگر درختوں کے پتے آہستہ آہستہ ہل رہے تھے، جیسے کوئی نظر نہ آنے والی چیز ان کے درمیان سے گزر رہی ہو۔ کنواں سامنے تھا، پرانا، ٹوٹا ہوا، اس کے گرد اینٹوں کی دیوار آدھی گری ہوئی۔ ہم قریب پہنچے تو اچانک عمران رک گیا۔ تم لوگوں نے سنا؟ ہم نے کان لگائے۔ کنویں کے اندر سے بہت مدھم سی آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی آہستہ آہستہ سانس لے رہا ہو۔ سلیم نے کانپتی آواز میں کہا، چلو واپس چلتے ہیں۔ مگر میں آگے بڑھ گیا۔ میں نے ٹارچ کنویں کے اندر ڈالی۔ اندر صرف اندھیرا تھا، گہرا، سیاہ، بے انتہا اندھیرا۔ اچانک ٹارچ کی روشنی جھپکی اور اسی لمحے مجھے لگا جیسے اندھیرے کے اندر 2 آنکھیں چمکیں۔ میں پیچھے ہٹ گیا۔ وہاں کچھ ہے، میں نے سرگوشی کی۔ عمران نے ہنسنے کی کوشش کی، تیرا وہم ہے۔ مگر اسی لمحے کنویں کے اندر سے واضح آواز آئی، حامد۔ میرا دل جیسے رک گیا۔ میرے دونوں دوستوں نے میری طرف دیکھا۔ کیا ہوا؟ عمران نے پوچھا۔ میں نے بمشکل کہا، تم لوگوں نے میرا نام سنا؟ انہوں نے نفی میں سر ہلا دیا، مگر آواز دوبارہ آئی، حامد نیچے آؤ۔ اس بار آواز صاف تھی، مگر وہ کسی انسان جیسی نہیں تھی، جیسے کئی آوازیں مل کر ایک بن گئی ہو۔ میرے قدم خود بخود کنویں کے کنارے کی طرف بڑھنے لگے۔ سلیم نے میرا بازو پکڑا، ہوش میں آ، کیا کر رہا ہے؟ مگر میرا ذہن جیسے کسی اور کے قابو میں تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ نیچے کوئی میرا انتظار کر رہا ہے، کوئی جو مجھے جانتا ہے۔ اچانک عمران نے چیخ ماری۔ ہم نے مڑ کر دیکھا۔ کنویں کے پیچھے ایک سیاہ سایہ کھڑا تھا، لمبا، بے شکل، مگر واضح۔ وہ آہستہ آہستہ ہماری طرف بڑھ رہا تھا۔ زمین پر اس کے قدموں کی آواز نہیں تھی، مگر خشک پتوں کی چرچراہٹ خود بخود ہونے لگی۔ سلیم نے زور سے میرا ہاتھ کھینچا، بھاگو! ہم تینوں دوڑنے لگے، مگر مجھے محسوس ہوا کہ میرے پیچھے کوئی دوڑ رہا ہے۔ نہ قدموں کی آواز، نہ سانس، مگر موجودگی صاف تھی۔ اچانک عمران زمین پر گر گیا۔ ہم رکے۔ وہ کانپ رہا تھا۔ اس نے میرے کندھے کو چھوا۔ اس کے کندھے پر نیل پڑ چکا تھا، جیسے کسی نے برف جیسے ہاتھ سے پکڑا ہو۔
میں نے پیچھے دیکھا، وہ سایہ بہت قریب تھا۔ اس کی آنکھیں نہیں تھیں، مگر پھر بھی وہ ہمیں دیکھ رہا تھا۔ اچانک ہوا کا زوردار جھونکا آیا، درخت جھوم اٹھے، کنویں کے اندر سے چیخ جیسی آواز گونجی، اور سایہ لمحے بھر میں ہمارے سامنے آ گیا۔ میرے کان کے قریب سرگوشی ہوئی، اب تم آ گئے ہو، میں چیخا۔ اسی لمحے سلیم نے زور زور سے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ میں نے بھی پڑھنا شروع کر دی۔ عمران روتا ہوا زمین پر بیٹھ گیا، سایہ جیسے پیچھے ہٹنے لگا، اس کی شکل بگڑنے لگی، ہوا تیز ہو گئی، کنویں کے اندر سے کئی آوازیں ایک ساتھ گونجنے لگیں، چیخیں، کہے، سرگوشیاں۔ میں نے آنکھیں بند کر کے پوری آواز سے پڑھنا جاری رکھا۔ اچانک سب کچھ خاموش ہو گیا، ہوا رک گئی، درخت ساکت ہو گئے۔ ہم نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی، وہ سایہ غائب تھا، کنواں ویسا ہی ساکت کھڑا تھا، مگر عمران بے ہوش پڑا تھا۔ ہم اسے گھسیٹتے ہوئے گاؤں واپس لائے۔ اس کے بعد عمران 3 دن تک ہوش میں نہ آیا۔ جب آنکھ کھلی وہ پہلے جیسا نہیں تھا، وہ اکثر خالی جگہ کو گھورتا رہتا، کبھی کبھی رات کو اچانک کہتا، وہ بلاتا ہے۔ چند ہفتوں بعد عمران گاؤں چھوڑ کر کہیں چلا گیا، کسی کو نہیں معلوم کہاں۔ آج 2 سال گزر چکے ہیں۔ میں اور سلیم کبھی اس کنویں کے قریب نہیں گئے، مگر کبھی کبھی رات کے آخری پہر جب ہوا رک جاتی ہے اور گاؤں پر عجیب سی خاموشی چھا جاتی ہے تو مجھے صاف سنائی دیتا ہے، حامد نیچے آؤ۔ اور مجھے یقین ہے وہ کنواں آج بھی خالی نہیں، وہ کسی اور کا انتظار کر رہا ہے۔ اور آپ کبھی کسی سنسان جگہ پر جائیں اور کوئی آپ کا نام لے کر بلائے تو یاد رکھیں، ہر آواز انسان کی نہیں ہوتی، کبھی کبھی کوئی اور بھی سن رہا ہوتا ہے اور انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کنویں کے سامنے ہوتے تو کیا نیچے جھانکتے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، کیونکہ شاید اگلی کہانی آپ کی ہو۔